میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ وطن عزیز میں ایک چیلنج ہمیں یہ بھی درپیش ہے کہ ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں کیا وہ باعزت طور پر روزگار حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ خبر تو آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ کس طرح سے غیر قانونی طور پر یہاں سے پاکستانیوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر سمندر میں وہ غرق بھی ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں اٹلی میں ایک بڑا واقعہ اس قسم کا پیش آیا تھا، جس میں یونان میں بھی پیش آیا، جو یقینی طور پر ہمیں افسردہ کر گیا۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے یہ معاملہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ جو خلیجی ممالک میں پاکستانی جاتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور وہ کتنی شرمندگی کا قوم کے لیے یا پھر پاکستان کے لیے کتنے فخر کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کی جو سینٹ کمیٹی برائے سمندر پار ہے اس کا اجلاس ہوا، جس میں شرکاء کو یہ بتایا گیا کہ عرب ممالک میں گرفتار ہونے والے 90% بیکاریوں میں پاکستانی شامل ہے۔ جی ہاں، پاکستانی جو بیرون ملک جاتے ہیں، بالخصوص خلیجی ممالک میں جاتے ہیں، سعودی عرب اور UAE میں جاتے ہیں، وہ یہاں سے وزٹ ویزے کے ذریعے یا عمرے کے ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ جو سفیر ہے، بتایا گیا ہے کہ جو عرب ممالک کے سفیر ہیں انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ہماری جو جیلیں ہیں وہ آپ کے جو جرائم پیشہ کے افراد ہیں ان سے بھری ہوئی ہے، برائے مہربانی آپ ہم پر رحم کریں اور اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائیں۔ جو افسوس کا معاملہ ہے وہ ایک اور بھی ہے کہ جو حرم پاک میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو جیب کترے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں، یعنی کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ حرم پاک میں خانہ کعبہ میں جا کر لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، جن میں لامحالہ طور پر پاکستانی بھی ہوتے ہیں اور دوسرے ملک کے شہری بھی ہوتے ہیں، اور جب گرفتاری عمل میں آتی ہے ایسے کسی شخص کی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ناظرین، جو ایک اور اعداد و شمار جو آپ کے سامنے رکھیں وہ یہ کہ 6 ماہ میں 4 لاکھ پاکستانی ملازمت کی خاطر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ یہ تو ایک معاملہ اچھی بات ہے اگر یہ شفافیت سے ہو، مگر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان میں 40% ہنرمند ہیں، 42% غیر ہنرمند افراد شامل ہیں۔ اچھا، یہ کہاں پر گئے؟ یہ ان میں 47% سعودی عرب میں، جبکہ 25% عرب امارات میں گئے۔ اس کے بعد جو دیگر خلیجی ریاستیں ہیں اس میں بھی کچھ پاکستانی کے۔ اچھا، اوورسیز جو کمیٹی ہے اس کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہمیں غیر ملکی سفیر شکوہ کرتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو یہاں تک ہو گیا، خلیجی ممالک تک، مگر ایک اور دوسرا معاملہ ہے کہ عراق اور ایران میں جو پاکستانی زائرین جاتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھیک مانگتے ہیں یا وہاں پر غیر قانونی طور پر مزدوری کرتے ہیں۔ اب عراق کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پیسے ہیں یعنی مزدوروں کو جو اجرت ہے وہ دی جاتی ہے ڈالرز میں، لہٰذا ان کی پاکستانیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر ڈالرز کمائے جائیں۔ اس پس منظر میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں عراق میں 200 پاکستانی کو گرفتار ہوئے، اور یہ یقینی طور پر میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے حکومت کے لیے، ہمارے اہل اقتدار کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے۔ 2017 میں عمان اور یمن کی ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی بھیکاریوں کے جھرمٹ، یعنی کہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی بھیکاریوں کا جھرمٹ، اور یہ وہ پاکستانی تھے جو گوادر سے، جی ہاں، گوادر کے ذریعے عمان اور یمن کے ذریعے جو ہے وہ گوادر کے ذریعے یمن اور عمان۔ 2018 میں عراق میں 200 پاکستانی بھیکاریوں کو گرفتار کیا گیا، جو یقیناً ہمارے لیے شرمندگی کا، سبکی کا باعث بنا۔ 2017 میں عمان اور یمن نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ پاکستانی بھیکاریوں کا جھرمٹ۔ یقینی طور پر یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے یہ رپورٹ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ گوادر کے ذریعے عمان اور یمن جاتے تھے اور وہاں پر بھیک مانگتے تھے۔ کمیٹی کے ایک رکن نے ناظرین یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز جاپان نے 3,40,000 ہنرمند افراد مانگے تھے،
اس میں سے بھارت نے، جی ہاں، بھارت نے کتنے بھیجے؟ 1.5 لاکھ، نیپال نے 91,000، اس کے ساتھ بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی اپنے ہنرمند افراد بھیجے، مگر پاکستان نے صرف 200 افراد بھیجے، یعنی کہ ہم صرف 200 افراد جاپان بھیجنے کے قابل ہوئے۔ ہماری ایک ادارہ ہے نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد، یقینی طور پر اس کے نام سے بھی آپ شناسا شاید نہ ہوں، کیونکہ بطور صحافی میں نے بھی تواتر کے ساتھ یہ نام نہیں سنا۔ اس کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو ہنرمند افراد ہیں ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور تاکہ وہ بیرون ملک جا کر یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہنرمند ہے۔ مگر یہ اس ادارے کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر ارتضیٰ بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ تاحال ہم جو مزدور ہیں، جو ہنرمند افراد ہیں، ان کو ہم سرٹیفکیٹ شائع نہیں کر سکے، اور اس میں ہماری کچھ نہ کچھ ناکامی ضرور ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب میں 2030 میں بہت سارے پاکستانی کھپ سکتے ہیں ہنرمند، اور اسی لیے ہم نے وہاں پر ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا ہے جو بہت جلد کام شروع کر دے گا۔ ان کے بقول ایک تربیت یافتہ افراد جو ہے وہ 2,000 ریال مزدوری لیتا ہے، جبکہ غیر تربیت یافتہ جو افراد ہیں وہ 1,000 ریال مزدوری کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہمارے ارباب اختیار، ہماری حکومتیں، ہماری سیاسی پارٹیاں اگر ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں تو یقینی طور پر ہمارے جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تاثر یہ عام ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں زبانی جمع خرچ تو آپ کو نظر آتا ہے، میڈیا کے ذریعے آپ کو ایک بھوچال، کارکردگی کی بھوچال کی کہ جو نعرے ہیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، مگر عملاً ہمارے ہاں خاطر خواہ چیزیں نہیں ہو رہی، جس سے یقینی طور پر پاکستان کا عام آدمی مایوس بھی ہے، اور پاکستان میں غربت کی شرح میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔